السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الفلاح یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ روزانہ ایمان افروز واقعات سننا چاہتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سنیں گے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ ہم آج کی ویڈیو میں مندرجہ ذیل عنوانات پر بات کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادہ ہیں، یعنی ان کے بھتیجے ہیں۔ ان کے والد کا نام ہاران بن آزر تھا اور ہاران ابراہیم علیہ السلام کا بھائی تھا، جو کہ لوط علیہ السلام کے بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا اور ان کی نشو و نما اور پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی آغوش تربیت میں ہوئی تھی۔ اس لیے وہ اور حضرت سارہ علیہ السلام ملت ابراہیمی کے پہلے مسلمان اور السابقون الاولون میں داخل ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے تو اس وقت یہ بھی ہم سفر تھے۔ تورات میں ہے کہ مصر کے قیام میں چونکہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کافی ساز و سامان تھا اور مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے، اس لیے ان کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان بہت زیادہ کشمکش رہتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرواہے چاہتے تھے کہ اس چراگاہ اور سبزے سے پہلے ہمارے ریوڑ فائدہ اٹھائیں، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام کے چرواہوں کی خواہش ہوتی تھی کہ اول ہمارا حق سمجھا جائے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس صورتحال کا اندازہ کر کے حضرت لوط علیہ السلام سے مشورہ کیا اور دونوں کی صلاح سے یہ طے پایا کہ باہمی تعلقات کی خوشگواری اور دائمی محبت اور الفت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے شرق اردن کے علاقہ سدوم اور عامورہ چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کرتے رہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا پیغام حق سناتے رہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس فلسطین چلے جائیں اور وہاں رہ کر اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کو سربلند کریں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام سدوم کی طرف ہجرت کر گئے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف واپس آ گئے تھے۔ قرآن مجید میں قوم لوط کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ قوم لوط کا مسکن شہر سدوم اور عامورہ تھا، جو بحر مردار کے ساحل پر واقع تھا، اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستے سے آتے جاتے تھے۔ یہ علاقہ 5 اچھے بڑے شہروں پر مشتمل تھا، جن کے نام سدوم، عمورہ، ادمہ، سبوبیم اور سغر تھے، اور ان 5 شہروں کے مجموعے کو قرآن پاک نے مؤتفقہ اور مؤتفقات یعنی الٹی ہوئی بستیاں کے الفاظ میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ سدوم شہر جو اب بحر لوط یا بحر مردار کہلاتا ہے، اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ایک گہری جھیل کی شکل میں ہے، کم و بیش جس کی لمبائی 67 کلومیٹر اور چوڑائی 18 کلومیٹر ہے۔ اس کے خاص حصے میں پانی حد سے زیادہ نمکین ہے، جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے، اور یہی شہر سدوم تھا۔ اردن کی وہ جانب جہاں آج بحر میت یا بحر لوط واقع ہے، یہی وہ جگہ ہے جس میں سدوم اور عامورہ کی بستیاں آباد تھیں۔ اس کے قریب بسنے والوں کا یہ اعتقاد ہے کہ پہلے یہ تمام حصہ جو اب سمندر نظر آتا ہے کسی زمانے میں خشک زمین تھی اور اس پر شہر آباد تھے۔ سدوم اور عامورہ کی بستیاں اسی مقام پر تھیں۔ یہ مقام شروع سے سمندر نہ تھا، بلکہ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور اس سرزمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور سخت زلزلے اور بھونچال آئے، تب یہ زمین تقریباً 400 میٹر سمندر سے نیچے چلی گئی اور پانی ابھر آیا۔ اسی لیے اس کا نام بحر میت اور بحر لوط ہے۔
یہ صحیح ہو یا غلط، بہرحال یہ مسئلہ حقیقت رکھتا ہے کہ اسی بحر میت کے ساحل پر وہ حادثہ رونما ہوا جو قوم لوط کے عذاب سے موسوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب سدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور معصیتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ الامان والحفیظ، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ دنیا کی سرکش، گمراہ اور بد اخلاق اور بد سیرت اقوام کے دوسرے عیوب اور برائیوں کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجد تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کی بجائے بے ریش لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی دوسری قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی۔ اس عمل کا نام لواطت مشہور ہے، اور اس سے بھی زیادہ شرارت، خباثت اور بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہ سمجھتے تھے، بلکہ علی الاعلان فخر اور تکبر کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے، اور اسی طرح بھری محفل میں زور سے ہوا خارج کر کے اس پر ہنستے تھے۔ بعض اسرائیلی روایات کے مطابق یہ عمل لواطت اس قوم میں اس طرح شروع ہوا کہ ان کا علاقہ بہت زیادہ سرسبز و شاداب اور باغات والا تھا، اور اسی وجہ سے مسافر لوگ بکثرت اس علاقے میں ٹھہرتے تھے جن کی خدمت ان لوگوں کو کرنی پڑتی تھی، اور یہ لوگ اس سے بہت تنگ تھے اور لوگوں کی مہمان نوازی سے اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے۔ تو شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ جو لوگ مہمان بن کر آئیں ان کے ساتھ بدفعلی کرنا، جس سے وہ تنگ ہوں گے اور آہستہ آہستہ اس علاقے میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اور خود شیطان ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں ان کے سامنے حاضر ہوا اور اپنے ساتھ یہ عمل کروایا، جس کی وجہ سے یہ عمل ان لوگوں کی ایک عادت بن گیا اور وہ اس کو علی الاعلان کرنے لگے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ قوم لوط والا عمل کر رہا ہے تو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ عبد الوہاب نجار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبرانی ادب کی ایک کتاب میں ان کی بعض بدعمالیوں کا حال پڑھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سدوم کی یہ عادت بھی تھی کہ وہ باہر سے آنے والے اجنبی تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور عجیب انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر سدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے سے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اس کے مال میں سے چھپ کر اٹھاتا اور لے کر چل دیتا، یہاں تک کہ اس کا پورا مال قوم کے لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے لے جاتے اور تاجر بیچارہ حیران اور پریشان ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنے ضیاع مال کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا تو ان لٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی ایک دو چیزیں دکھلا کر کہنے لگتا کہ بھائی میں تو صرف یہ چیز لے کر گیا تھا اور تمہاری یہ چیز موجود ہے، یہ لے لو۔ وہ رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں اس کو لے کر کیا کروں گا، جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح، جا تو ہی اپنے پاس یہ رکھ لے۔ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو اب دوسرا آتا، وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا، اور سوداگر رنج و غصہ میں اس سے بھی پہلی بات لوٹا کر کہہ دیتا۔ اس طرح سب لوگ اس کا مال ہضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کھسوٹ کر بھگا دیتے تھے۔ اسی کتاب میں یہ عجیب قصہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام کی خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے اپنے خادم الیعزر دمشقی کو سدوم بھیجا۔ جب یہ بستی کے قریب پہنچا تو اجنبی سمجھ کر ایک سدومی شخص نے اس کے سر پر پتھر کھینچ کر مارا۔ الیعزر کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ تب آگے بڑھ کر سدومی کہنے لگا کہ میرے پتھر کی وجہ سے تیرا یہ سر سرخ ہوا ہے، لہذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کر، اور اس مطالبے کے لیے الیعزر کو کھینچتا ہوا سدوم کی عدالت میں لے گیا۔ حاکم سدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا کہ بے شک الیعزر کو سدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے۔ الیعزر یہ سن کر غصے میں آ گیا اور ایک پتھر اٹھا کر حاکم کے سر پر دے مارا اور کہنے لگا کہ میرے پتھر مارنے کی جو اجرت ہے وہ تو اس سدومی کو دے دینا، اور یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا۔
یہ واقعات صحیح ہوں یا غلط، لیکن ان سے یہ روشنی ضرور پڑتی ہے کہ اہل سدوم اس قدر ظلم، فحش، بے حیائی، بد اخلاقی اور فسق و فجور میں مبتلا تھے کہ اس زمانے کی قوموں میں ان کی جانب اس قسم کے واقعات عام طور پر منسوب کیے جاتے تھے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کیا اور شرافت اور طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی اور حسن خطابت، لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا اور نصیحت کی اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج اور ثمرات بتا کر عبرت بھی دلائی، مگر ان بدبختوں پر کوئی مطلق اثر نہ ہوا، بلکہ اس کا الٹا یہ اثر ہوا کہ کہنے لگے، اور اس لوط کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے، ان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ بنتے ہیں۔ بے شک یہ پاک لوگ بنتے ہیں۔ قوم لوط کا یہ مزاقیہ فکرہ تھا، گویا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان پر طنز کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ بڑے پاک باز ہیں، ان کا ہماری بستی میں کیا کام، اور کبھی آپ کی نصیحتوں سے غصے میں آ کر کہتے تھے کہ اگر ہم ناپاک اور بے حیا ہیں اور تم بڑے پاک باز ہو تو تمہارا ہماری بستی سے کیا واسطہ، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا کہ تم کو اتنا احساس بھی نہ رہا کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق، لوٹ مار اور اسی قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے اعمال ہیں۔ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو اور شرمندہ ہونے کی بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح سناتے ہو گویا کہ یہ کام بہت فخر والے ہیں جو تم نے انجام دیے ہیں۔ کیا تم وہ نہیں ہو کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اور اہل و عیال کے روبرو فواحش کرتے ہو؟ قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غم و غصے سے تلملا اٹھی اور کہنے لگی، لوط بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اور اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کے بار بار ہم کو ڈراتا ہے، اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا تیرا فیصلہ ہو جانا ہی اب ضروری ہے۔ بس اس لوط کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، وہ کہنے لگے، تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 لوگ سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت متواضع اور مہمان نواز تھے اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے وسیع تھا، اس لیے تینوں کو دیکھ کر وہ بے حد مسرور ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور بچھڑا ذبح کر کے ان کے لیے گوشت بنایا اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیا، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی دشمن ہے جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جس سے دشمنی ہو اس کی مہمان نوازی قبول نہ کی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ پریشان ہوئے اور ڈرے کہ آخر یہ کون ہے۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب اور پریشانی دیکھی تو ان سے ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں، ہم آپ کے لیے دوسرے بیٹے اسحاق کی بشارت لائے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے سدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں ہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں تو اب ان کی رقت قلب، جذبہ ہمدردی اور محبت اور شفقت غالب آئی اور انہوں نے قوم لوط کی جانب سے جھگڑنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط جیسا خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے اور وہ میرا بھتیجا بھی ہے اور ملت حنیف کا پیروکار بھی۔ فرشتوں نے کہا، ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی، بدعمالی، بے حیائی اور فواحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور لوط علیہ السلام اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط کی بیوی قوم کی حمایت اور ان کی بدعمالیوں اور بدعقیدگیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط ہی کے ساتھ عذاب پائے گی۔
حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت حق، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قوم پر بالکل بھی اثر نہ ہوا اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر اسی طرح قائم رہے، بلکہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے شہر سے بھگانے اور سنگسار کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی اور ان کی بدبختی نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تب ان کو وہی عذاب پیش آیا جو خدا کے بنائے ہوئے قانون جزا کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہے، یعنی بد کرداریوں پر اصرار کی سزا اور بربادی و ہلاکت۔ الغرض، یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین اور خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل اور صورت میں تھے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مفسرین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں دنیا میں آئے تھے۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ سدوم شہر کے دروازے پر ہی ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے ہو گئی جو وہاں پانی بھرنے آئی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا کہ ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا کہ آپ اس جگہ رکے رہیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو قوم ان کے ساتھ لازماً برا سلوک کرے گی، کیونکہ یہ تینوں فرشتے خوبصورت نوعمر لڑکوں کے روپ میں تھے۔ لڑکی نے گھر پہنچ کر والد کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فوری طور پر ان کے پاس پہنچے اور جب انہوں نے اپنے سامنے حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے اور انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ قوم ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گی۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر رہنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے سوچا اگر میں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی تو یہ لوگ کسی اور کے گھر رہیں گے اور وہ سب بد کردار ہیں، اس لیے آپ پریشان ہوئے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو پتہ تھا کہ وہ ان اوباشوں اور بے حیا لوگوں سے اپنے مہمانوں کا بچاؤ نہ کر سکیں گے، اس لیے وہ پریشان تھے کہ میں کیا کروں۔ روایات کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام راستے میں چلتے ہوئے ان کو وہاں سے بھیجنے کے لیے حیلے اور بہانے بنا رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ بہت برے لوگ ہیں، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تاکہ کسی طرح یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں، کسی اور بستی میں مہمان بن جائیں۔ لیکن وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے اور وہ ان کو ہلاک کیے بغیر وہاں سے جانے والے نہ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس کے باوجود انہیں چھپ چھپا کر اپنے گھر لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اسی قوم کی ایک عورت سے شادی کی تھی، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان مشرکین سے ہی ملی ہوئی تھی اور ہر بات میں اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ اس نے یہ راز بھی فاش کر دیا کہ ہمارے گھر میں 3 خوبصورت لڑکے مہمان ہیں، جسے سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبرائے اور ڈرے ہوئے تھے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کے پاک فرشتے ہیں۔ جیسے ہی قوم کو خبر ملی تو فوراً لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور کہا کیا تم میں کوئی بھی سلیم الفطرت انسان موجود نہیں کہ وہ انسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور خواہشات نفس کے ایفا کے لیے فطری طریقے کو چھوڑ کر اور حلال طریقے سے عورتوں کو رفیقہ حیات بنانے کی جگہ اس بے حیائی کے در پہ ہو؟ اے کاش میرے پاس بھی کوئی مضبوط جائے پناہ ہوتی تاکہ میں اپنے مہمانوں کی حفاظت کر سکتا۔ فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے جب انہوں نے ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی دیکھی اور دوسری طرف نشے میں مست لوگ دیوانہ وار گھر کے اندر گھسنے کے لیے بے تاب اور بے قرار نظر آئے، تو فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کو مخاطب کیا، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے
جب کچھ رات باقی رہ جائے آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چل دینا، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر سوائے تمہاری بیوی کے۔ جو آفت اس قوم پر پڑے گی وہی آفت تمہاری بیوی پر بھی پڑے گی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں صرف 2 بیٹیاں تھیں اور کوئی مرد نہ تھا، چنانچہ وہ دونوں بچیوں کو لے کر قریب کی ایک سوغر نامی بستی میں چلے گئے جسے لوگ غورزغر کہتے ہیں۔ جب قوم لوط کے افراد بڑی تعداد میں دروازے پر پہنچے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں گھر میں آنے دیں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ہاتھ مارا جس سے فوراً وہ سب اندھے ہو گئے اور آنکھیں ایسی ختم ہو گئی کہ ان کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ چہرے سپاٹ ہو گئے، یعنی ان کے خد و خال مٹ گئے اور بالکل ایک تختے کی طرح برابر ہو گئے۔ اب وہ حیرت زدہ مارے مارے پھرتے تھے، دروازہ بھی ہاتھ نہ آتا تھا کہ باہر نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دروازے سے باہر کیا۔ وہ لوگ یہ کہتے جاتے تھے، ہائے ہائے، لوط کے گھر میں تو بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا، اور چیختے چلاتے تھے۔ آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا۔ رات کے ابتدائی حصے میں ملائکہ کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت بستی کی دوسری جانب سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، اور ان کی بیوی نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور راستہ ہی سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ رات کے آخری حصے میں اول ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تہ و بالا کر دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اور وہی ہوا جو گزشتہ اقوام کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا بنا دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تھے تیرے رب کے پاس سے، وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ بعض روایات ہیں مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس خطہ زمین پر تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا، اور ان 5 شہروں کو جن میں سدوم سب سے بڑا تھا اور اس میں کم و بیش 4 لاکھ آدمی بستے تھے، اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگی، اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ نہ تو چیبرتن دا پانی گرا اور نہ کوئی سونے والا بیدار ہوا۔ پھر اس بلندی سے ان کو اوندھا کر کے پلٹا دیا، اور پھر ان پر جو پتھر برسائے ان پر ایسا نشان تھا جس سے وہ پتھر دوسرے پتھروں سے ممتاز تھا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان پتھروں پر مہریں لگی ہوئی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس پتھر پر اسی شخص کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ شخص اسی پتھر سے ہلاک ہوا۔ اوپر کے واقعے سے حضرت لوط علیہ السلام کی 2 باتیں ایسی معلوم ہوئیں جن پر بظاہر کوئی شخص اعتراض کر سکتا ہے۔ نمبر 1، حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کی مزاحمت اور مہمانوں سے متعلق مطالبے سے تنگ آ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم ان مہمانوں سے تعرض نہ کرو، اگر نفس کی فطری خواہش پورا کرنا چاہتے ہو تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک باعصمت اور باعزت انسان اور پھر وہ نبی بھی ہو، وہ کس طرح یہ گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اپنی با حیا لڑکیوں کو ایسے بے حیا اور خبیث انسانوں کے سامنے پیش کرے؟ اس سوال کے حل میں علماء محققین نے مختلف جواب دیے ہیں۔ سب سے راجح قول یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں، اور ہر نبی اپنی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ قوم مسلمان ہو کر اس نبی کی اطاعت گزار ثابت ہو یا انکار کر کے گمراہ اور سرکش، دونوں صورتوں میں وہ قوم اس نبی کی امت میں داخل ہے، اور اس لیے تمام امت اس نبی کی روحانی اولاد ہوتی ہے، اور نبی اور رسول اس امت کا روحانی باپ۔ لہذا حضرت لوط علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ بدبختو، تمہارے گھروں میں یہ سب میری روحانی بیٹیاں تمہاری رفیقہ حیات ہیں اور تمہارے لیے حلال بھی ہیں،
پھر تم ان کو چھوڑ کر اس ملعون اور خبیث کام پر اصرار کرتے ہو۔ ایسا نہ کرو۔ یہ مقصد نہ تھا کہ وہ اپنی حقیقی لڑکیاں ان کو پیش فرما رہے تھے۔ نمبر 2، حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم ان کے مہمانوں کے ساتھ بد اخلاقی پر تلی ہوئی ہے اور کسی طرح سے ان پر شرم دلانے کا اثر نہیں ہو رہا اور نہ ہی حیا اور مروت کا، تب پریشان ہو کر حضرت لوط علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، کاش میرے لیے تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میرے پاس کوئی مضبوط سہارا اور پناہ گاہ ہوتی۔ اس مضبوط سہارے اور پناہ گاہ سے کیا مراد ہے؟ کیا حضرت لوط علیہ السلام خدا کی قدرت پر بھروسہ نہیں رکھتے تھے جو کسی مضبوط سہارے کی پناہ کے طالب ہوئے؟ اس مشکل کا حل بخاری شریف کی ایک روایت نے بخوبی کر دیا۔ اس روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کی بخشش کرے کہ وہ اس درجے پریشان کیے گئے کہ مضبوط سہارے کی پناہ کے طالب ہوئے، حالانکہ ان کے لیے مضبوط سہارا تو ان کا پروردگار اور ان کا حقیقی خالق ہی ہے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ کے طالب ہوئے۔ دوستو، یہ تھا آج کا ایمان افروز واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے بہت اہم سبق حاصل ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ ایسے ہی سبق آموز واقعات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل قصص الفلاح کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔